آدم ایک قسم کی مٹی سے خلق نہیں ہوا. خلق اللہ راسہ من طین بیت المقدس ووجہہ من طین الجنت واسنانہ من طین الکوثر ویدہ الیمنی من طین الکعبۃ ویدہ الیسری من طین الفارس ورجلیہ من طین الہند وعظمہ من تراب الجبل وعورتہ من تربت بابل وظہرہ من تربت العراق وقلبہ من تراب الفردوس ولسانہ من طین الطائف وعینیہ من طین الحوض. یہ 12 قسم کی مٹی ہے، 12 طینتوں کا قرض ہے اولاد آدم پر. کیا یاد کرو گے؟ کیا یاد کرو گے؟ ایک بات کہنے لگا ہوں، سر اٹھاؤ. کس چیز سے بنا ہے تمہارا باپ آدم؟ مٹی سے. مٹی ہی مٹی، کچھ اعلیٰ کچھ ادنا، ایسے نا اقسام ہیں، لیکن ہے مٹی، ہے تین، ہے تینت، اس سے بنا. حدیث ہے ان اللہ خلق، جاگتے رہنا خدا کے لیے، اس کے بعد بے شک سو جانا. ان اللہ خلق، سردار صاحب اپنے محلے کو جگائیے گا. ان اللہ خلق آدم من طین فحرم علی ذریتہ اکل الطین، کیونکہ اللہ نے آدم کو مٹی سے خلق کیا، اولاد آدم پر مٹی کا کھانا حرام کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا سر سے گزر گئی ہے؟ جی، اولاد آدم کے مرد ہوں یا عورتیں، مٹی کھانا حرام ہے، یعنی گویا باپ کا لہو. اپنے باپ کا گوشت کھایا جا رہا ہے، اس لیے حرام ہے. زمین پہ بیٹھ کر 14 کو سوچنے والوں، مٹی کھانا حرام ہے، کربلا کی مٹی کھانا حرام کیوں نہیں ہے؟ بولے بڑی بات. روئے شرق سے غرب، شمال سے جنوب تک ہر جگہ کی مٹی کھانا حرام ہے. کربلا کی مٹی شفا ہے، کھانے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، میں کتابوں میں تمہیں یہ حدیث دکھا سکتا ہوں. قال اللہ رجل للرضا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک شخص تمہارے 8ویں امام کے سامنے آیا، ماہ رمضان تھا، کہتے ہیں مولا انی افطرت اليوم علی تمر و طین القبر، مولا آج میں نے 2 چیزوں سے روزہ اختیار کیا ہے، کھجور سے اور قبر حسین کی مٹی سے. مولا توجہ، بات آگے. مولا مسکرائے، فرمایا جمعت السنت والبرکت، تو نے سنت اور برکت کو جمع کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں. تو اب ذرا صاحبان علم سے مجھے لکھوا کے لا کے دو. تمہارا باپ آدم مٹی سے بنا، مٹی کھانا حرام، کربلا کی مٹی کھانا سنت بھی، برکت بھی، شفا بھی. تو پھر کربلا والے کا آدم سے رشتہ مت جوڑنا.